علماء ذی احترام، دانشوران اسلام، محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے بیٹوں اور اسلام کی بیٹیوں کے درمیان ایک بیداری کی لہر پورے جوش و خروش کے ساتھ موجود ہے۔ عالم اسلام کے بہت سے ملکوں میں دین سے محبت رکھنے والے مرد اور عورتیں ادارہ خلافت کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ امت مسلمہ اپنی نشأت ثانیہ کے لیے اپنی صفوں کو درست کر رہی ہے۔ بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ جب برف پڑی ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برف کو اٹھانے کا کام کہاں سے شروع کیا جائے۔ ہم انتہائی اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام میں وطن عزیز پاکستان وہ ملک ہے کہ جو نظام خلافت کی بحالی کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اسلامی ملکوں میں امارت شرعیہ اور خلافت اسلامیہ کا نظام قائم کرنے کے لیے جہاں بہت سی تحریکیں سرگرم عمل ہیں، پاکستان میں امیر تنظیم اسلامی داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ انہوں نے لٹریچر کے ذریعے، جلسہ ہائے خلافت کے ذریعے پاکستان کے عوام اور خواص میں ادارہ خلافت کی بحالی کے لیے شعور کو اجاگر کیا اور بیدار کیا۔ ایوان اقبال کے اس خوبصورت آڈیٹوریم میں آج کی انٹرنیشنل خلافت کانفرنس اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت محترم جناب ڈاکٹر صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں ادارہ خلافت کو وجود میں آتے ہوئے دیکھیں۔ انٹرنیشنل خلافت کانفرنس کی افتتاحی تقریب کے لیے اور کلمات افتتاح فرمانے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں امیر تنظیم اسلامی داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ النور: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و مکرم علماء کرام، دانشوران اعظام، معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسے اپنے لیے موجب فخر اور سعادت سمجھتا ہوں کہ تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام اس انٹرنیشنل خلافت کانفرنس کے شرکاء، مندوبین سب کو تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت پاکستان دونوں کی جانب سے خوش آمدید کہوں۔
واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا تاریخی موقعہ ہے، اس لیے کہ میرے داہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان قاری احمد اللہ اشرف صاحب، جو فرزند ارجمند ہیں حافظ جی حضور کے، جنہوں نے خلافت آندولن کے نام سے اب سے کوئی 25 برس قبل بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا طوفان الحمدللہ جو ہے اٹھا دیا تھا۔ بس اللہ کی مرضی ہے کہ کچھ اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا، لیکن یہ کہ پورے ایک مرتبہ پورے بنگلہ دیش کو گنجا دیا تھا اس تحریک سے، اور اب بھی وہ تحریک جو ہے ان کے فرزند ارجمند قاری احمد اللہ صاحب کی سرکردگی میں وہاں چل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ قران جو ہے مشرقی پاکستان سابقہ اور موجودہ ہمارا پاکستان، اس میں خلافت کے عنوان سے اگر یہ قران قائم ہو رہا ہے، رشتہ قائم ہو رہا ہے تو نہایت مبارک ہے۔ پھر میرے بائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بطل جلیل کہ جو سن 55 کے زمانے سے تحریک خلافت پاکستان جو ہے اس کا آغاز کرنے والے ہیں، اور انہوں نے دستور خلافت اس کا بھی مسودہ پیش کیا تھا۔ پھر یہ جیسے کہ حضرت حافظ جی حضور محمد اللہ صاحب، انہوں نے بیعت کی تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 1920 میں، اسی طریقے سے آپ نے بیعت کی تھی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، پھر تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اس کے بعد پاکستان میں اٹھنے والی ساری دینی تحریکوں میں شریک رہے، خاص طور پر سن 53 کی تحریک ختم نبوت تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ کاش، مطلب یہ کاش کے درجے میں ہے جس سے حضور نے ہمیں منع کیا ہے، ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان، کاش کہ یہ اپنے اسی پروگرام پر یکسو ہو کر عمل پیرا رہتے اور خلافت ہی کے پروگرام کو لے کر چلتے اور وقتی سیاست انہیں اپنی طرف نہ کھینچتی، تو شاید کہ کوئی نتیجہ اس وقت ہمارے سامنے ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جہاں تک میرے کچھ گزارش کرنے کا تعلق ہے، میں عرض کر دوں کہ مجھے اس حال میں موجود جو حضرات ہیں ان کی اکثریت بارہا سن چکی ہے، ان موضوعات پر مفصل میری خطابات سن چکی، اور آج ویسے بھی الحمدللہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ ہمارے تمام جو مدعو مقررین ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور وقت کی اب تنگی کا احساس ہوگا، لہذا میں بہت ہی مختصراً چند باتیں عرض کروں گا۔ میں در حقیقت اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ آج کل ہمارے ہاں عام طور پر ان پیشین گوئیوں کے بارے میں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں آخری زمانے سے متعلق، عام تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس سے کچھ الرجی سی فیل کرتے ہیں، کچھ تو اس خیال سے کہ ان پیشین گوئیوں کا سہارا لے کر لوگ بیٹھ رہتے ہیں، عمل سے فارغ ہو جاتے ہیں، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کچھ ویسے بھی احادیث نبویہ کی طرف بدقسمتی سے اس دور میں جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے۔ بہت سی تحریکیں ایسی اٹھیں کہ جن کی وجہ سے قرآن مجید کی حد تک تو ہے کہ ایک وابستگی ہے، لیکن احادیث کے بارے میں چلنا جو ہے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی پیشین گوئی جو قرآن مجید نے کی ہے اور اس کے ہر صفحے پر درج ہے، وہ بھی پیشین گوئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، پیشین گوئی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے بنیادی جو ہے نکات ان میں شامل ہے۔ اور قرآن کا کون سا صفحہ ہے جو قیامت کے ذکر سے خالی ہوگا؟ بہت بڑی پیشین گوئی۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی عرصے قبل تک جب تک نیوٹونین فزکس کا دور چل رہا تھا تو عام طور پر سمجھا یہ جاتا تھا سائنٹزم جو ایک نیا نظریہ وجود میں آیا تھا اس کی روح سے یہ کائنات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کائنات ختم ہو جائے گی؟ یہ تو بعد میں آئنسٹائن ایرا آیا ہے تو معلوم ہوا کہ نہیں، میٹر جو ہے وہ انرجی میں بھی تحلیل ہو سکتا ہے، معدوم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب تو پھر بھی سائنس کی دنیا میں قیامت کے لیے کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں کہ ہوگی، جیسے یہ پھول جھڑی کی طرح کائنات پھیلی ہے ایسے ہی سکڑ کر پھر ایک نقطے پر آ بھی سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید نے آج سے 1400 برس قبل جو پیشین گوئی کی تھی، قرآن نے کی تھی اور قیامت کی تھی، اس سے بڑی پیشین گوئی کوئی ممکن نہیں۔ پھر خود قرآن میں سورہ روم میں ایک تاریخی واقعے کی پیشین گوئی موجود ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ آپ کو معلوم ہے سیرت کا یہ اہم واقعہ ہے کہ 9 سال کے اندر اندر وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔
اسی طرح کا معاملہ پیشین گوئیوں کا ہے. تو میں صرف چند باتیں عرض کروں گا. آپ کو جو لفافہ دیا گیا ہے اس میں یہ ایک کتابچہ سا ہے چھوٹا سا، یہ ہے نوید خلافت. ہم نے ان پیشین گوئیوں کو عام کیا ہے مسلمانوں کے اندر تاکہ یہ جو مایوسی اور بددلی اور یہ جو عدم التفات ہے احادیث نبویہ کی طرف، اس میں کسی درجے میں کمی واقع ہو جائے. حضور کی دی ہوئی خبر ہے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل، قیامت کے آنے سے قبل، کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا. یہ ایسے شد و مت کے ساتھ حضور نے خبر دی ہے، ایسے شد و مت کے ساتھ کہ میرے نزدیک جو شخص اس معاملے میں شک کرے اسے گویا کہ حضور کی رسالت اور نبوت میں شک ہے. چنانچہ اس معاملے کے جہاں تک سورہ کبریٰ کا تعلق ہے وہ خود قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن 3 دفعہ کہتا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا ہے غلبہ دین کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ابھی سورہ فتح کی آیات کے حوالے سے بھی آپ یہ مضمون سن چکے ہیں. یہ مضمون سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی ہے. حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین. دوسرے 5 مرتبہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعثت صرف عرب کے لیے نہیں، صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے. اس کے مختلف اسالیب ہیں 5 مقامات پر، لیکن سب سے مشہور مقام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اس سورہ کبریٰ کو جوڑیے تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ حضور کا مقصد بعثت اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، ورنہ اس وقت تک آپ کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو ہے پایہ تکمیل کو نہ پہنچے؟ وہ لازماً ہو کر رہے گا. باقی اس میں آپ کو جو احادیث ملے گی میں صرف حوالہ دوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابچہ آپ کے پاس ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت تقسیم کیا ہے. ایک حدیث میں جو مسند احمد ابن حنبل کی ہے رحمہ اللہ، حضرت نعمان ابن بشیر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حضور نے فرمایا اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار. پہلا دور نبوت، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. تیسرا دور ظالم ملوکیت، کٹکھنی، ملکن عاضن. چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، یعنی ملوکیت ہوگی لیکن ہم غلام ہو گئے، جیسے ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے تھے. یہ کولونیل رول کہ کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں برطانویوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم کسی ہسپانویوں کے غلام ہو گئے، کہیں ولندیزیوں کے غلام ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور دنیا میں آئے گا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ خاموش رہے. معلوم ہوا کہ پھر اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے، تکمیل ہو جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی. اب جب یہ دور آئے گا دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو 2 احادیث یہاں موجود ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا. مسلم شریف کی روایت، یکے الصحیحین، صحیح بخاری پھر صحیح مسلم، ٹاپ کے مجموعہ احادیث. ان میں حضرت ثوبان سے روایت ہے، صفحہ 5 پر موجود ہے آپ کے اس کتابچے میں، کہ حضور نے فرمایا، حضرت ثوبان کے روایت کے مطابق رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ زوالی الارض، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے. اس کے بعد بھی کوئی شک ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت پر ایمان مشکوک ہے. دوسری حدیث حضرت مقداد ابن الاسود سے، وہ بھی موجود ہے آپ کی اسی 4 ورقے کے اندر، اور یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا بچے گا، نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے.
مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ تو یہ دور لازماً آئے گا، لازماً آئے گا، لازماً آئے گا، یہ شدنی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کے کچھ واقعات ہیں، اس سے پہلے ملاحم کا ایک دور ہے، جنگوں کا ایک دور ہے، مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے کچھ کوڑے برسنے ہیں، خاص طور پر عالم عرب پر، یہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس کے بعد پھر جو صورتحال تبدیل ہوگی تو وہ دو شخصیتوں کے حوالے سے اس کے اندر ٹرن آئے گا، جس کو ہم کہیں گے کہ بالکل اباؤٹ ٹرن حالات ہو جائیں گے، جبکہ مسلمان مغلوب ہو چکے ہوں گے اور عالم اسلام سمٹ کر دارالاسلام مدینے کے قریب تک آ چکا ہوگا، باقی سارا عالم اسلام جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں آ چکا ہوگا، جو الملحمۃ العظمیٰ ہونے والا ہے، جس کی تیاریاں مغرب کر رہا ہے، جس کے لیے اثر نو یہ ناٹو کو دوبارہ جو ہے منظم کیا جا رہا ہے، یہ اس کی تیاریاں مغرب میں ہے پوری۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں سد نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئے گی تو ایک شخصیت کا ظہور ہوگا عرب میں، حضرت مہدی علیہ السلام علیہ۔ اب یہ کہ وہ شیعوں کے تصور کے مطابق ان کے 12ویں امام ہیں چھپے ہوئے، یا ہمارے تصور کے مطابق وہ ایک مجدد ہوں گے کہ جیسے اور مجددین پیدا ہوتے رہے ہر صدی میں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا، اس کے مطابق مجدد ہوں گے۔ وہ مجدد جو ہیں عرب میں اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ نمبر 2، جب پورا عالم کفر جو ہے اس چراغ کو بجھانے کے اوپر تل جائے گا تو اللہ تعالی حضرت مسیح کو دوبارہ بھیجیں گے زمین پر، اور ان کے ذریعے سے یہود کا خاتمہ ہوگا آخری، عیسائیت کا بحیثیت مذہب خاتمہ ہو جائے گا۔ یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب، صلیب کو وہ توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، عیسائیت ایک مذہب کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ یہ دو شخصیتیں ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کا نزول اور حضرت مہدی کا ظہور عرب میں۔ لیکن اس سے پہلے کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان دونوں کے لیے جو مدد جائے گی حضور نے فرمایا ہے وہ مشرق کے کسی ملک کی طرف سے فوجیں جائیں گی جو مدد کریں گی۔ عربوں کا حال جو کچھ ہمارے سامنے ہے، بہت حد تک انہیں عیاشیوں نے دولت کی وجہ سے وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی کی حکومت کے لیے بھی یہ 3 حدیثیں ایک ہی صفحے پر درج ہیں اس کتابچے کے اندر، صفحہ 7 ہے غالباً جی۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی مشرق کے کسی ملک کی طرف سے لوگ آئیں گے، فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی، قائم کریں گی۔ اس کے علاوہ یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا فلا يردها شیء حتى تنصب بإیلیا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، خراسان سے فوجیں چلیں گی سے عالم لے کر، ان کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ تیر کی طرح سیدھے جا کر ایلیا میں، یروشلم میں ان کے جھنڈے نصب ہو جائیں گے۔ یہ فوجیں آئیں گی مشرق کے کسی علاقے کی طرف سے، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ خراسان، حضور کے زمانے کا خراسان بہت بڑا ملک تھا، خراسان بزرگ، موجودہ افغانستان اس کا ہارٹ ہے، پاکستان کا بھی مالاکنڈ ڈویژن اس میں شامل تھا، ایران کا ایک صوبہ جو اب بھی خراسان کے نام سے اس میں شامل تھا، اس کے علاوہ سینٹرل ایشیائی ریاستیں اس میں شامل تھی، یہ خراسان کا علاقہ ہے، اور افغانستان اس کے قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی، یعنی جیسے پہلے یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا تھا، صلیبیوں کے ہاتھوں میں گیا تھا، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے، کرد تھے، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اب بھی کھویا عربوں نے ہے 1967 کی جنگ میں، واپس لینے کی سکت ان میں نہیں ہے، بلکہ یہ واپس لینے والے خراسان سے چلیں گے اور واپس لیں گے۔ اور مشرقی کی طرف فوجیں جو ہیں وہ جائیں گی، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، ہندوستان کی طرف اشارہ کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور اس کے لیے علامہ اقبال نے اپنے آخری دور کی شاعری جو ہے اس میں جو فارسی میں بات کہی ہے، میں تو حیران ہوں کہ اس کی طرف اکثر و بیشتر جو علامہ اقبال کے معتقدین ہیں ان کی بھی توجہ نہیں گئی۔
بعض حضرات نے بہت غلط تعبیریں کی ہے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، قافلہ کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت، وقت کے رہنما، وقت کے خضر، اشارہ ہے حضرت مہدی کی طرف. وہ حجاز میں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے جہاں سے باہر نکلیں گے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ شیعہ تصور مہدی اور سنی تصور مہدی دونوں جمع ہو گئے. شیعوں کا خیال ہے 12ویں امام چھپے ہوئے وہ آ جائیں گے، اور ہمارے پاس جو حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ بھی یہی ہے کہ ایک شخص ہوگا مدینے میں جو بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، اس لیے کہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی عرب میں کسی ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد. لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اب اسے سامنے آنا چاہیے تاکہ قوم کی جو کشتی ہے بھنور میں آ گئی ہے اسے نکالے، اور وہ اس ذمہ داری سے گریز کرتے ہوئے بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے. وہاں سے پھر اہل اللہ جائیں گے، انہیں تلاش کریں گے اور انہیں مجبوراً نکال کر لائیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور وہ مہدی ہوں گے. گویا کہ دونوں چیزوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ چھپے ہوں گے، روپوش ہوں گے. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز، ازی وادی دور و دراز. یہ جو وادی سندھ ہے، وادی دور و دراز، یہاں سے کارواں چلے گا، فوجیں یہاں سے چلیں گی کہ جو اس خضر وقت کی حکومت کو عرب میں قائم کریں گے. اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے افغانستان کا بھی مشرقی حصہ جو ہے وادی سندھ ہے. وادی سندھ میں آپ کو معلوم ہے دریائے سندھ میں جیسے پنجاب کے یہ سارے دریا جا رہے ہیں، ستلج اور بیاس اور راوی اور چناب اور جہلم کہاں جا رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بے شمار دریا جا رہے ہیں. اسی طرح دریائے کابل کہاں گر رہا ہے، دریائے گومل اور ٹوچی کہاں جا رہے ہیں. یہ سارے مشرقی جو ہے افغانستان کے جو سلوپس ہیں، وہاں کے برف کے پگھلنے سے جو پانی آ رہا ہے وہ بھی دریائے سندھ میں جا رہا ہے. تو دریائے سندھ کے دونوں طرف جو یہ وادی ہے، یہ در حقیقت یہاں سے وہ قافلہ چلے گا جو حضرت مہدی کی حکومت کو عرب میں قائم کرے گا. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس علاقے میں پاکستان موجودہ اور افغانستان موجودہ، اس علاقے میں پہلے کوئی حکومت اسلامی، خلافت اسلامی کا نظام قائم ہو چکا ہوگا. یہاں سے فوجیں تبھی جا سکتی ہیں. اور اسی کے حوالے سے پھر جو تیسری حدیث ہے اس میں جو شامل ہے، یہ حدیثیں میں چاہتا ہوں آپ یاد کر لیں ان کو، اس لیے کہ حالات جو زمین پر ہیں، فیکٹس آن دی گراؤنڈ، وہ بہت مایوس کن ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر، لیکن ان احادیث کو سامنے رکھیں گے تو امید کی کرنیں سامنے آئیں گی، اور امید ہوتی ہے تو پھر آدمی کے اندر جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے. اس حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے آگ سے چھٹکارے کی سند دے دی ہے پہلے ہی. عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ ہوگا لشکر جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر جنگ کرے گا یہودیوں سے اور دجال سے. جبکہ وہ دجال کھڑا ہو جائے گا اور گریٹر اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے وہ آخری کوشش جو ہے داخل ہو چکی ہوگی اپنے آخری مرحلے میں، تو پھر جو معاملہ ہوگا پھر یہ لشکر جائیں گے. اب ان دونوں لشکروں کا ایک حدیث میں جمع ہونا معنی دارت. اگر خالص غزوہ ہند ایک حدیث ہوتی تو محمد ابن قاسم بھی اس کے اندر شمار ہو سکتے ہیں، اس میں محمود غزنوی کا شمار بھی ہو سکتا ہے، اس میں محمد غوری کا شمار بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، عبدالی کا ہی شمار ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، یہاں دو کو جمع کیا گیا ہے. یہ گویا کہ سائملٹینیس ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضور کے زمانے میں جب جزیرہ نما عرب میں اللہ کی حکومت یا نظام خلافت قائم ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے پھر مشرق و مغرب کی طرف فوجیں چلی ہیں، عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور پھر خراسان، یہ سارا مشرق کی طرف، اور ادھر مغرب کی طرف صحرا سینا کراس کر کے، اور پھر مصر اور لیبیا، اٹلانٹک تک، فرام آکسس ٹل اٹلانٹک. اسی طریقے سے یہاں وہ نظام قائم ہوگا انشاءاللہ کہ یہاں سے پھر مشرق جو ہے ہند، جو دارالاسلام رہا اتنے طویل عرصے تک، اس کو فتح کیا جائے گا، اور مغرب کے اندر جو ہے یہیں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر اور پھر یہ کہ یہودیوں کے آخری فتنے کا خاتمہ کریں گے.
یہ دونوں چونکہ بیک وقت مذکور ہیں، لہذا معلوم ہوتا کہ یہ علاقہ ہے جہاں سے یہ شرقاً اور غرباً جو ہے توسیع ہوگی۔ یہ ہے وہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جن کے حوالے سے یہ امید ہے، اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں یہ کہا تھا الہ آباد میں کہ اٹس اے ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ ایسے ہی میں عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں، یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گا کہ افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ایک ریاست اور وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ پہلے یہ قائم ہوگا، اور پھر یہاں سے توسیع اس کی شرقاً اور غرباً ہوگی۔ اب اس کے لیے میں شواہد کچھ تاریخی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ تو ہے ہمارے لیے منقول نقل، جو بھی ہمارے پاس حضور سے آیا ہے، قرآن سے آیا ہے۔ تاریخ کو بھی دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا۔ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے چلتے جائیے، اس میں امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، سب کہاں تھے؟ وہیں تھے۔ امام ابن تیمیہ کہاں تھے؟ 11ویں صدی سے الف ثانی شروع ہوا تو سلسلہ تجدید منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا، ہندوستان میں۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، 12ویں صدی کے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 13ویں صدی کے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، 14ویں صدی کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ کہ 14ویں صدی میں مزید اللہ نے جو کرم فرمایا ہے، جو اس سرزمین ہند پر واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا احسان پوری دنیا کے اندر کسی اور مسلمان قوم پر نہیں ہوا، جتنے اعاظم رجال عطا کیے۔ کیا علامہ اقبال جیسا فلسفی کہیں پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ہے؟ کیا مولانا مودودی جیسا مصنف آس پاس بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا مولانا الیاس جیسا مبلغ، نحیف و نزار، منحنی سا انسان، اور اس کی چلائی ہوئی تحریک جو ہے عالمی شکل اختیار کر چکی؟ یہ سب کچھ یہاں سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے باہر سے یہاں آتا تھا، درآمد ہوتا تھا، سلسلہ چشتیہ درآمد ہو رہا ہے، اور سلسلہ اور سوروردیہ درآمد ہو رہا ہے، سلسلہ قادریہ درآمد ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اب ریورس گیئر لگا، اب ہندوستان سے نکلا ہے اور پورے افغانستان پر چھا گیا ہے اور پورا ترکستان پر چھا گیا ہے۔ کوئی وجہ ہے؟ پہلے علماء ادھر سے آتے تھے، علم ادھر سے آتا تھا، اور اب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ہے جو آج افغانستان میں آپ کو طالبان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کون ہیں؟ دارالعلوم دیوبند جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے علم کا وارث بنا ہے، یہ اسی کی بیٹیاں ہیں جو دارالعلوم ہیں، جو بھی دیوبندی مدارس کہلاتے ہیں، ان سے فارغ التحصیل ہے یہ لوگ۔ تو گویا اب ریورس گیئر یہاں سے۔ اس پر بہت بڑی گواہی دی ایک تو ڈاکٹر علی شریعتی، ایران کے بہت بڑے مفکر، دانشور، اور ڈاکٹر مالک ابن نبی، عالم عرب کے بہت بڑے مفکر اور دانشور۔ دونوں نے کہا کہ اسلام کا اسپرچول اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی واز شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا، اس لیے کہ مرکز جو ہے، مرکز ثقل، روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے عالم اسلام کا مرکز ثقل جو ہے جنوبی ایشیا یعنی ہندوستان میں منتقل ہو گیا۔ پہلے کبھی وہ بغداد ہوتا تھا، پھر کبھی وہ اندلس ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ منتقل ہوا ہے ہندوستان میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کی بچت کھچت ہے جو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ پھر آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، حالانکہ مسئلہ اگر خلافت کا تھا تو پورے عالم اسلام کا تھا، اور کہیں تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوا، کسی کے جوں تک نہیں رینگی عالم اسلام میں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ ایسے زور شور سے چلی ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا، ہندوؤں کو شامل ہونا پڑا، گاندھی مہاتما اس میں شامل ہوا۔ اندازہ کیجئے آپ اس کے زور و شور کا، اس کی شدت و حدت کا۔ پھر یہ کہ تمام جو تھرڈ ورلڈ کے مسلمان ممالک ہیں، ایشیا کے ہوں یا افریقہ کے ہوں، سب نے آزادی حاصل کی، لیکن سب نے اپنی کسی لنگوسٹک یا ریشیل یا اور ایتھنک قسم کی جو ان کی عصبیتیں ہیں ان کی بنیاد پر تحریک چلائی، ملے نیشنلزم یا عرب نیشنلزم یا ٹرک نیشنلزم۔ ایک صرف پاکستان ہے جس کی تحریک چلی ہے اسلام کے نام پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور معجزے کے طور پر پاکستان وجود میں آیا۔ پھر یہ ہے وہ واحد ملک جس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے
یعنی خلافت کی شرط اول جو ہے وہ تو طے ہو چکی ہے آپ کے دستور میں. Sovereignty belongs to him, not to us. We have no claim over sovereignty. We wash our hands off the claim of sovereignty. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آسری. سیاسی سطح پر شیطان کا سب سے بڑا جال انسانی حاکمیت، عوامی حاکمیت، اس کا توڑ ہم کر چکے ہیں نظری طور پر، اگرچہ عملی طور پر ابھی نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے شیطنت کا سب سے بڑا جال معاشی میدان میں سود کا نظام، بینکنگ کا نظام، اس کے خلاف بھی ہمارے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ حرام ہے. لہذا یہ سارے شواہد ہیں، یہ شواہد جو ہے اسی لیے کنسنسس اب ہو گیا ہے عالم اسلام میں. جہاں جہاں تحریکیں چل رہی ہیں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی واقعتاً اسلام کے احیاء کا اور نظام خلافت کے قیام کا کوئی امکان ہے تو وہ پاکستان ہی میں ہے اور کہیں نہیں ہے. یہاں ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہم اس میدان میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ہم، لیکن کہیں جا کے سعودی عرب میں آپ خلافت کی بات کر کے دیکھیے. میں نے صرف یہ جرم کیا تھا کہ حزب التحریر کی کانفرنس ہوئی تھی لندن میں، اور میں وہاں چلا گیا، جا کے تقریر کر دی، تو وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ واپسی پر دبئی میں میرا ویزا ایشو ہو چکا تھا، کینسل کر دیا گیا، مجھے ایئرپورٹ سے بھیج دیا گیا. خلافت کی بات کرتے ہو، خلافت کانفرنس میں جاتے ہو. یہ حال ہے اکثر مسلمان ملکوں کا. پاکستان میں آپ کو آزادیاں حاصل ہیں، اگر ہم پھر بھی نہیں کرتے تو مجرم ہم ہیں. اگر اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے پروفیشنز میں، اپنے ہی تمام مشغولات جو ہے اس کے اندر لگے رہیں اور اس کے لیے کمر ہمت نہ کسیں تو مجرم ہم ہیں. رکاوٹ یہاں کوئی موجود نہیں ہے. رکاوٹ ہم خود ہیں، ہمارا نفس ہے، ہماری انانیتیں ہیں، ہماری مختلف جماعتوں کے اندر اپنے سولو فلائٹ کا رجحان ہے، یہ ہے جس نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے. بہرحال میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اصل میں پاور پالیٹکس میں داخل ہو جانا ہمارا یہ سب سے بڑی غلطی تھی. مطالبہ، ایجیٹیشن اسلام کے نفاذ کے لیے یہ راستہ تھا جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا. غلطی ہوئی ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں اس موضوع پر مجھے گفتگو آخر میں کرنی ہے، آج رات کو انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی. اس وقت میں نے صرف یہ نوید خلافت جو ہے آپ کے سامنے بزبان نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ روشنی پیدا ہو جائے کہ یہ نظام آئے گا، اور انشاءاللہ اس کا نقطہ آغاز یہی ارض پاکستان و افغانستان ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ، مرحبا.